ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعوت کے اصول ہوں گے تو دعوت ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور دعوت کے اصول بگاڑیں گے تو یہ دعوت عداوت کا ذریعہ بنے گی، پکی بات ہے، یہ دشمن بن جائیں گے، دعوت عداوت۔ جی ہاں، جیسے آگ ہے کہ آگ سے کھانا پکاؤ تو نعمت ہے، وہ کوئی غلط استعمال کرو تو پھر وہ آگ جان لے گی۔ دعوت میں طاقت ہے، اس لیے نبیوں نے دعوت دی ہے، صحابہ نے دعوت دی ہے، اور ان دعوت میں ان تینوں چیزوں کو انہیں جمع کیا ہے، صحیح یقین، صحیح عمل، صحیح اخلاق۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس میں یہ تینوں چیزیں آ گئی ہے کہ اللہ کا یقین اور اللہ کے پسندیدہ عمل، وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی ایک مسلمان ہوں، تواضع ہے، اخلاق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ تینوں چیزیں آ گئی ہے جو دعوت کے لیے ضروری ہے، کہ ایمان بھی آوے، عمل بھی آوے، اخلاق بھی آوے۔ بھئی میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، اس کا مجھ پر حق ہے۔ ہاں، یہ صحابہ کی مثالیں ہیں، یہ اختلاف بھی کیا ہے، اور سخت اختلاف۔ بعد مرتبہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ میں رائے میں، مجلس میں اتنا زبردست اختلاف ہوتا تھا، اور اتنی بات میں گرما گرمی ہوتی تھی کہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ اب آئندہ یہ بات بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، پھر کچھ نہیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے۔ کیوں؟ کہ دلوں میں بات نہیں ہے، دل صاف ہے۔ اختلاف کرنا ہے، اختلاف تو کرنا، ہاں میں ہاں ملانا صحیح نہیں ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو چیز صحیح ہے اس کی رائے دی جائے گی، اس کی رائے لی جائے گی، اسی میں اختلاف ہوگا، اور یہ اختلاف رحمت ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی ہو تو اس کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، اور 10 آدمی ہو تو 10 رائیں آئے گی، 10 پہلو کھلیں گے، الگ الگ ہوگی رائے۔ اس لیے مشورے کی سنت کو جاری کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مشورے کی سنت کی وجہ سے رائیں تو مختلف ہوگی لیکن مختلف صلاحیتیں کام کرے گی۔ ہاں، کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی محنتی ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہے، کوئی ذکر کرنے والا ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہے، کوئی مال زیادہ خرچ کرنے والا ہے، مختلف ہوتے ہیں۔ ان سب کو جمع کیا ہے تاکہ سب کی صلاحیتیں حق پر لگے۔ ہاں، اس لیے اس سنت کو جاری کیا ہے، مشوروں کی سنت کو۔ ہاں، کہ مشورہ کرو، مشورے سے کام کرو۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی وفات کے بعد بھی تو مسائل پیش آئیں گے، ابھی تو آپ موجود ہیں، کوئی مسئلہ آیا تو آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کے بعد بھی مسائل پیش آئیں گے۔ اگر قرآن شریف میں اس کا حل ملا تو الحمدللہ، اور قرآن میں نہ ملا، حدیث اور سنت میں اس کا حل ملا تو بھی الحمدللہ، لیکن اگر ہم کو اس کا حل نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو، ایک آدمی کی رائے پر دار و مدار مت رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لوگوں نے حضرت علی سے بغاوت کی، اور زبردست بغاوت کی، جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کامیاب رہے، آپ کی فوج کامیاب رہی، بغاوت کرنے والے بھاگے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ بھاگے جا رہے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ اگر بھاگے تو ان کا پیچھا کرو، ان کے جڑ کاٹو۔ آپ ان کے جڑ کیوں نہیں کاٹتے؟ ان کے مالوں پر قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کوئی غیر تھوڑے ہی ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اخواننا بغوا علینا، اپنی فوج سے کہا، اخواننا بغوا علینا، یہ تو میرے بھائی ہیں۔ ہاں، انہوں نے بغاوت کی، ان کو بغاوت کی سزا ہو گئی، اب یہ بھاگ جانے دو۔ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا ہے جو میدان نظام میں دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیوں؟ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت علی کی زندگی یہ ہے کہ مخالفت کوئی کرے بھائی تو کیا طریقہ ہے، وہ حضرت علی کی زندگی میں اور عثمان کی زندگی میں۔ حضرت عثمان نے تو صبر کیا، حضرت علی سے طریقہ بھی بتایا۔ جی ہاں، کہ ہمارے مخالف کرتے ہیں شدت، کہ ہاں کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ درگزر کریں گے، معاف کریں گے، اخواننا بغوا علینا۔ اس لیے میرے دوستو، اختلاف بھی ہوگا۔ اختلاف، کوئی جماعت ہماری تاریخ میں ایسی نہیں بنی ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو۔ صحابہ میں اختلاف تھا، عمر
اور ابو بکر میں اختلاف ہوتا تھا، حضرت عمر میں اور عثمان میں اختلاف ہوتا تھا، اختلاف، لیکن وہ اختلاف کے آداب ہوتے تھے. آداب، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہاں میں ہاں نہیں ملانی ہے، اختلاف رائے کرنی ہے. روایتوں میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہوئے تو خلیفہ حج کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا، خلیفہ کی نگرانی حج ہوتا تھا. حضرت عثمان نے حج کرایا لوگوں کو، اور مینا میں جو نماز پڑھی تو 4 رکعت پڑھی، 4 رکعت والی نماز. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت پڑھی تھی، ظہر کی، عصر کی، رباعی 2 پڑھی جاتی ہے، انہوں نے 4 پڑھی. جب حضرت ابو ذر غفاری کو اس کی خبر ہوئی کہ امیر المومنین نے تو 4 رکعت نماز پڑھی، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دلیل دی کہ حضور نے 2 پڑھی، ابو بکر نے 2 پڑھی، عمر نے 2 پڑھی، انہوں نے 4 پڑھی. انا للہ و انا الیہ. لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر نے ان کے ساتھ 4 پڑھی. تو کہا ابھی تو انا للہ پڑھ رہے تھے کہ ہاں. تو انہوں نے کیا زیادہ معلوم ہے؟ فرمایا الخلاف اشد، مخالفت کرنا یہ سخت چیز ہے، اختلاف کرنا جائز ہے. تو میں نے اختلاف تو کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے، سنت یہ تھی کہ 2. حضرت عثمان نے پھر 4 کو پڑھی، اس کی وجہ دوسری تھی. تو ایک ہوتا ہے میرے دوستو اختلاف، ایک ہوتی ہے مخالفت. دونوں میں فرق ہے. مخالفت تو سخت چیز ہے، وہ تو دین کو پارا پارا کرے گی. ان حضرات میں اختلاف ہوتا تھا. روایتوں میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، ادھر حضرت معاویہ کی فوج ہے، ادھر علی کی فوج ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی فوج میں ہے. لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو امیر معاویہ کی فوج میں چلے جاتے تھے کھانے کے. تو لوگوں نے کہا آپ تو اس فوج میں ہیں، حالانکہ فوج کے قانون تو بہت سخت ہوتے ہیں. کیا آپ تو حضرت علی کے ساتھ ہیں ان کی فوج میں؟ کہ ہاں حضرت علی حق پر ہے اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں، وہ کھانا ان کا اچھا ہوتا ہے اس لیے وہاں کھاؤں گا. حضرت معاویہ کے ساتھ شامی فوجیں تھیں، اور شام جو ہے ہرا بھرا ملک ہے. حجاز جو ہے یہ تو گرم ملک ہے، کھجور پیدا ہوتی ہے، اور وہاں ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں شام میں، انگور اور کیا کیا. الشام و شبیہ حضرت ابو بکر کہ شام تو پیٹ بھرا ملک ہے. تو ان کے پاس کھانے اچھے ہوتے تھے فوج کے پاس. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رہتے تھے تو حضرت علی کی فوج کے ساتھ، لیکن کھانے کا وقت آوے تو کہ وہاں کیوں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہے مگر ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کھانا اپنے بھائیوں کا جا کھائیں گے. اور چونکہ علی حق پر ہے تو اس ساتھ تو ان کا دیں گے. ایسی کوئی مثال ہے؟ یہ اخلاص والے ہیں. یہ اختلاف بھی ہے اور یہ بھائی چارہ بھی ہے. اچھا وہ لوگ بھی نہیں کہتے تھے کہ تم تو ان کے آدمی ہو، یہاں نہیں کام کر سکتے کہ نا. کیوں کہ ہم صحابی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہے، ہمارے بھائی ہے، آؤ کھانا کھاؤ. یہ اختلاف اور مخالفت کا یہ فرق ہے. ہم نے یہ نہیں سیکھا، اس لیے اختلاف تو سائڈ پر ہو گیا اور مخالفت آ گئی، دشمنی آ گئی.